دیکھو نا، دونوں صاحبزادوں نے بیعت کا انکار کیا، ادھر نبی علیہ السلام نواسے نے انکار کیا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے نے انکار کیا۔ وہ بھی حسین ہے، فعیل تصغیر ہے، یہ بھی زبیر ہے، فعیل تصغیر ہے، اور دونوں کو قتل کیا گیا، دونوں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ صدیق کی مناسبت رسول سے، صدیق کی مناسبت، ایک نواسے کا باپ داماد رسول ہے اور ایک نواسے کا باپ حواری رسول ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن زبیر کے والد تھے، زبیر ابن العوام، اس کو آپ نے اپنا حواری قرار دیا تھا، تو ایک حواری رسول اور دوسرا داماد رسول۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ اس کی خالہ تھی۔ بہرحال تو انہوں نے وہاں فوج کشی کی اور ان کو شہید کیا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، اس سے عمر نے استدلال کر کے کہا، تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث رسول ہے نہیں، یہ تو ظالم کا مقولہ ہے۔ یعنی اس سے اس عمر ابن سعد نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو قتل تو نہیں کیا تھا کسی کا، لیکن یزید کی بیعت کا انکار کر کے وہ عاصی ہو گئے، اس لیے حرم پناہ نہیں دے گی اور ان کو قتل کر دے گی، امن نہیں ملے گی، اس لیے قتل کیا جائے گا۔ تو احناف کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے نہیں، یہ ظالم کا مقولہ ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ دو عام ہے، احناف کہتے ہیں یہ اپنے عموم پر برقرار ہے، ہم نے تخصیص کی نہیں، لیکن شوافع ہمارے بارے میں یہ گمان کر رہے کہ انہوں نے ناسی کو خاص کیا اور پہلی دو صورتوں کو اس من دخل کان آمنا سے خاص کیا۔ حالانکہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ احناف کے بارے میں یہ آپ کی گمان ٹھیک نہیں، یہ دونوں عام اپنے عموم پر باقی ہیں، احناف نے اس میں تخصیص نہیں کی، دونوں آیتوں میں تخصیص نہیں کی۔ پہلی آیت کا جواب ہو، احناف کا مذہب یہ ہے کہ متروک التسمیہ ناسین اس آیت سے احناف نے خاص کیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متروک التسمیہ اس آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہے، جو اس عام کے تحت داخل ہو پھر کوئی نکال دے تو تب تخصیص ہوگی۔ متروک التسمیۃ ناسین تو اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے، تو تخصیص کا کیسے سوال ہوگا؟ جب تخصیص ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے تخصیص کر دی، نہ عامد کو بھی خاص کر دیا جبکہ ہم نے تخصیص کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ناسی ہے، بھول کر ذبح کرنے والا، وہ حکماً ذاکر کے حکم میں ہے، حکماً گویا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، تو وہ تو متروک نہیں ہوا، وہ تو ذکر کرنے والا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں جب متروک التسمیۃ ناسین اس آیت کے عموم میں داخل ہی نہیں ہے تو آپ کا ہمارے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ناسی کو خاص کیا، ہم اس پر عامد کو قیاس کر کے خاص کرتے ہیں، آپ کا یہ تخصیص درست، اس لیے کہ ناسی اس آیت کے عموم میں داخل ہی نہیں تھا، اس کے نیچے ایک ہی فرق تھا، عامد، اس لیے احناف تخصیص کے قائل نہیں، اور آپ نے انہی کو خاص کر کے آیت بلا معنی کے رہ گئی، آیت بلا معنی کے اور فرد کے رہ گئی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے من دخلہ کان آمنا، احناف کہتے ہیں جو باہر کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر اندر پناہ لے، یہ وہ من دخلہ کان آمنا میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ من دخلہ کان آمن سے مراد وہ آمن ہے جو آمن الذات ہو، اور یہ آمن الذات نہیں بلکہ آمن الاطراف بن رہے، اس لیے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، اس لیے کہ آمن سے وہ آمن مراد ہے جو ذات کے اعتبار سے محفوظ ہو، اور یہ ذات کے اعتبار سے تو محفوظ ہے لیکن اس کے اعضاء کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اعضاء مال کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ مال کی طرح۔ مال کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ انسان کی اس میں حفاظت ہو، مال بچاؤ کا ذریعہ ہے، اگر جہاں آدمی پھنس جائے، جہاں آدمی کو ضرورت پیش آ جائے، مال سے اپنی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، مال سے کام چلا دیتے ہیں، اپنی حفاظت مال سے کر دیتے ہیں۔
پولیس والا پکڑ لے، پیسے دے دو 1000 روپے، جان چھوٹ جائے گی۔ نوکری چاہیے، معاملہ یا آپ کا کوئی اپنا کوئی اہم کام رک گیا ہے اور آپ حقدار ہو، کام نہیں ہو رہا، پیسے دے دو، کام ہو جائے گا۔ تو اس پیسے کو تو پیدا کیا گیا ہے آدمی کی حفاظت اور بچانے کے لیے ہے، اور اعضاء ہاتھ پیر بھی انسان کے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی پر کوئی تکلیف آتی ہے فوراً ہاتھ سامنے کرتا ہے، تو ہاتھ بھی تو انسان کا حصہ ہے۔ چہرہ کیوں چھپاتا ہے، بدن کیوں چھپاتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ پیر یہ انسان کے لیے بچانے والا بنایا گیا ہے، وقایہ ہے۔ تو جیسے مال خلقت وقایتاً، اسی طرح یہ اعضاء بھی اور اطراف بھی ان کو پیدا کیا گیا ہے انسان کی حفاظت کے لیے۔ یہ تعویل کی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے مصنف اشارے نے کہا یہ جو اطراف ہے یہ کل مال ہے، مال نہیں ہے، کل مال ہے۔ اور مال میں اور کل مال میں فرق ہے، مال میں اور کل مال میں فرق ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں جب ہاتھ پیر کاٹنے والا مقتول اطراف جن کے ہاتھ پیر کاٹنے ہیں، جس نے کاٹے اور پناہ لی ہے، وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہی نہیں تھا، اور آپ نے ہمارے بارے میں یہ گمان کیا کہ انہوں نے اطراف والے کو خاص کر دیا، اس لیے ہم باہر قتل کر کے اندر پناہ لے والے کو بھی خاص کر دیں گے۔ جب ہم نے تخصیص کی نہیں ہے تو پھر آپ کی بھی دوسری مرتبہ تخصیص کرنا درست نہیں ہے۔ اور رہا اس شخص پر جو شخص اندر حرم کے اندر کسی کو قتل کر دے، تو ظاہر بات ہے وہ حرم کی توہین کرنے والا ہے، تو توہین کرنے والے پر یہ آیت من دخلہ کان آمنا میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ضمن میں وہ فرد داخل ہے من دخلہ کان آمنا، جو مباح الدم ہو گیا ہو پھر حرم کے اندر پناہ لے لے، وہ محفوظ رہے گا۔ جو مباح الدم ہو گیا ہو، اور خون مباح ہو جاتی ہے 3 چیزوں سے: مرتد ہونے کی وجہ سے، اس کا خون 3 دن تک مہلت دے کہ اس کے شکوک و شبہات دور کرے اسلام کے بارے میں، اگر وہ شکوک شبہات دور نہ ہو، نہ مانے، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، مباح الدم ہو گیا۔ یا زنا کر لے اور شادی شدہ ہو تو وہ مباح الدم ہے، یا کسی کو عمدن قتل کر دے تو قصاصاً میں قتل کیا جائے گا، مباح الدم ہے۔ احناف کہتے ہیں وہ من دخلہ کان آمن میں وہ شخص داخل ہے جو مباح الدم ہو کر حرم میں پناہ لے، اور جو حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اندر کسی کو قتل کیا ہے وہ تو حرام الدم تھا، مباح نہیں تھا۔ اس لیے اگر وہ اندر کسی کو قتل کرے گا وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہی نہیں۔ جب داخل نہیں ہے تو ہمارے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ لوگوں نے اس کو خاص کیا ہے، اس لیے ہم باہر مباح الدم کو بھی اس میں خاص کرتے ہیں اور اس سے بھی قصاص لے لیا جائے گا۔ احناف کہتے ہیں یہ درست، اس لیے کہ دونوں عام اپنے عموم پر باقی ہیں، احناف نے تخصیص نہیں کی۔ اس لیے احناف جو اندر کسی کو وہ داخل ہونے کے بعد کسی کو قتل کر دے، احناف اس سے قصاص لیتے ہیں، اس لیے کہ من دخلہ کان آمن کے عموم میں وہ داخل نہیں ہے۔ جب داخل نہیں ہے تو پھر اس سے حرم کے اندر ہی قصاص لیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ البتہ ایک سوال ہے احناف پر، مصنف پر، کہ مصنف استدلال میں عام کے عموم سے استدلال کر رہے ہیں اور وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمن میں امن ثابت کر رہے ہیں، اور آیت پیش کر رہے ہیں حرم کے امن ہونے کو بیان کر رہے ہیں، اور آیت جس کو ذکر کی ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہاں حرم ضمیر تو حرم کی طرف نہیں لوٹ رہی، وَمَنْ دَخَلَهُ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ تو حرم کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ تو بیت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ، تو ان اول بیت پہلے آیت میں بیت کا لفظ ہے، پھر آگے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس بیت میں داخل ہو جائے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، کان آمنا وہ محفوظ ہوگا۔ اور آپ نے سارا مسئلہ حرم کے
حرم کے آمن ہونے کو بیان کیا، تو آیت آپ بیت اللہ کے حرم کو لا رہے ہو اور بیت اللہ کے آمن کو لا رہے ہو کہ یہ اس سے داخل ہونے والا مامون ہوگا، اور مسئلہ آپ نے بیان کیا حرم کے آمن کو۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ٹھیک ہے یہاں ضمیر بیت کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن حرم بھی تو آمن ہے نا۔ حرم بھی کیا ہے؟ آمن ہونے میں، یعنی امن دینے والے ہونے میں، بندہ اس میں محفوظ اور مامون ہونے میں جو حکم بیت اللہ کا ہے، خانہ کعبہ کا ہے، وہ پورے حرم کا بھی ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے حرم کو آمن بنایا؟ معلوم ہوا جیسے بیت اللہ خانہ کعبہ یہ آمن ہے، اسی طرح حرم بھی کیا ہے؟ آمن ہے۔ تو حکم چونکہ دونوں کا ایک ہے، اس لیے آیت بیت کی ذکر کی، لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ دونوں ہی آمن ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بھی دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ ثم ان فی ھذا المقام عامین، پھر اس جگہ میں دو عام ہے، اختلف فیہما الشافعی مع ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سے اختلاف کیا، ظنن منہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ گمان کرتے ہوئے بأنہما مخصوصان، کہ یہ دونوں کے دونوں عام مخصوص ہیں، ان کو خاص کیا گیا ہے عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ولیس کذالک، یہ ککا لکھا ہوا ہے، ککا کا مطلب ہے کذالک، شارح کے پاس بھی ٹائم کم ہے۔ ولیس کذالک، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، وہ مخصوص ہے ہی نہیں۔ تقریر الاولی، پہلی عام کی تقریر یہ ہے، ان فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کلمۃ ما عامۃ، یہ ما کا کلمہ عام ہے، لِكُلِّ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عام ہے ہر اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، عامدن او ناسین، قصدن ہو یا بھول کر ہو۔ فینبغی، مناسب یہ کہ اللہ یحل متروک التسمیت اصلا، مناسب تو یہ ہے کہ جس پر بسم اللہ چھوڑا گیا ہو وہ بالکل ہی حلال نہ ہو۔ کما ذهب الیہ مالک، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا۔ یہاں اس کی نسبت شارح نے امام مالکیہ کی طرف، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف کر دی، لیکن محشی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ناسی میں تو حلال سمجھتے ہیں، لیکن عامد میں ان کی دو روایتیں ہیں، ایک میں حلال ہے اور ایک میں حرام ہے۔ یہاں شارح نے اس قول کو ذکر کیا کہ چاہے متروک التسمیہ عامدن ہو یا ناسین ہو، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ، شوافی حضرات کہتے ہیں لیکن تم لوگوں نے خصصتم الناسیہ، ناسی کو خاص کر دیا، من ھذا، اس عموم سے، اس آیت سے۔ وَقُلْتُمْ، اور تم لوگوں نے کہا، اِنَّهُ يَجُوزُ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا، متروک التسمیت ناسین یہ جائز ہے۔ والآیت محمولۃ علی العامد فقط، اور یہ آیت صرف عامد ہی پر، قصدن بسم اللہ چھوڑے ہوئے پر ہی محمول ہے صرف۔ قلنا، تو ہم نے کہا، کس نے؟ شوافی حضرات نے کہا، قلنا، متکلم وہ ہیں، شوافی حضرات کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، ان نخص العامد منہ ایضا، کہ ہم ان سے عامد کو بھی خاص کر دیں، بالقیاس علی الناسی، ان کی پہلی دلیل ناسی پر قیاس کرتے ہوئے، وبخبر الواحد، اور خبر واحد سے استدلال کرتے ہوئے، وہ قول علیہ السلام، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المسلم یذبح علی اسم اللہ، مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے، سما او لم یسمی، بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ دو دلیلیں ان کی ہوئی۔ پھر ان پر سوال ہوا
کہ آیت کے نیچے تو دو ہی فرد تھے، ایک تو بالاجماع خاص ہو گیا ناسی، عامد کو آپ لوگوں نے خاص کیا، آیت تو معمول بہا نہ ہوئی، اس کا جواب دے رہے ہیں شارح امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں فلم یبق فی الآیت الا ما کان مذبوحا، آیت کے نیچے باقی نہ رہا مگر وہ ذبیحہ کہ جس کو ذبح کیا گیا ہو باسماء الاصنام، بتوں کے نام پر، وہ باقی رہ گیا، اس لیے آیت معمول بہا ہے۔ وتقریر الثانی، دوسرے عام کی تقریر یہ ہے ان فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن دخلہ کان آمنا، کلمۃ من ایضاً عامۃ، یہ من کا کلمہ یہ بھی عام ہے، شاملۃ یہ شامل ہے لمن دخل فی البیت بعد قتل انسان، کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو بھی، او بعد قطع اطرافہ، یا اس کے اعضاء کاٹنے کے بعد داخل ہونے والے کو بھی داخل ہے، او دخل فی شامل ہے، او دخل فی البیت، یا بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہو ثم قتل فیہ احدا، پھر اس کے اندر کسی کو قتل کر دیا، ان کو بھی شامل ہے، تینوں کو شامل ہے۔ شافعی حضرات کہتے ہیں فینبغی ان یکون کل من ہؤلاء آمنا، مناسب تو یہ کہ ان میں سے ہر ایک مأمون اور محفوظ ہو، وانتم خصصتم من ھذا، تم حنفیوں نے اس عام میں سے خاص کر دیا، من اس شخص کو قتل فی البیت بعد الدخول، جس نے داخل ہونے کے بعد اس میں قتل کر دیا، تم لوگوں نے خاص کیا، ومن دخل فیہ بعد قطع اطرافہ، اور جس نے کسی کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد داخل ہوا ہو، تم نے ان دونوں کو خاص کر دیا۔ وقلتم، اور تم لوگوں نے کہا انہ یقتص من ھذین، ان دونوں سے قصاص لی جائے گی، فی البیت بیت اللہ کے اندر۔ قلنا، شافعی حضرات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان نخص صورت الثالثۃ ایضاً، کہ ہم تیسری صورت کو بھی خاص کر دے، وہ ہوا، اور وہ تیسری صورت ہے من دخل فی البیت، جو بیت اللہ میں داخل ہو بعد ان قتل انسانا، کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد، اس کو بھی خاص کر دیں، فیقتص منہ، تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بالقیاس علی الصورتین الاولیین، پہلے دو صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے، یہ پہلی دلیل ہو گئی، وبخبر الواحد، اور خبر واحد کی وجہ سے، وہو قولہ علیہ السلام، اور یہاں پر علیہ السلام کا فرمان ہے الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم، حرم کسی نافرمان کو اور نہ ہی خون سے بھاگنے والے کو، خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر ان پر سوال ہوا کہ آیت کے نیچے تین فرد تھے، دو آپ کے گمان کے مطابق ہم نے خاص کیے، تیسرا آپ نے نکالا، آیت کے نیچے کوئی فرد باقی نہ رہا، اس کا جواب دے رہے ہیں لم یبق تحت هذا العام الا الآمن من عذاب النار، اس آیت کے عام میں کے نیچے کوئی فرد باقی نہ رہا سوائے عذاب النار سے معمون شخص کے۔ فاجاب المصنف عن جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مصنف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ان کا جواب دیا بقول، اپنے اس قول سے، ولا يجوز تخصیص قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ ومن دخلہ کان آمنا میں تخصیص جائز نہیں، بالقیاس و خبر الواحد، قیاس اور خبر واحد سے، اے لا يجوز تخصیص الشافعی العامدہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا عامد کی تخصیص کرنا جائز نہیں، عن قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس سے تخصیص جائز نہیں، بالقیاس علی الناسی، ناسی پر قیاس کرتے ہوئے، وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے فرمان المسلم یذبح علی اسم اللہ سما اور لم یسمى کی وجہ سے یہ تخصیص جائز نہیں۔ وتخصیص الداخل، اس تخصیص کا عطف ہے لا يجوز التخصیص پر، پہلے والے تخصیص پر۔ وتخصیص الداخل فی البیت، اور گھر میں داخل ہونے والے کی تخصیص کرنا جائز نہیں، بعد ما قتل کر لینے کے بعد، عن قولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن دخلہ کان آمنا کی آیت سے، اس فرمان سے، بالقیاس، قیاس کے ذریعے، علی القاتل بعد الدخول، داخل ہونے کے بعد قتل کرنے والے پر قیاس کر کے، وعلی الاطراف، اور اطراف پر قیاس کرتے ہوئے تخصیص جائز نہیں۔ وقولہ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے فرمان
الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم سے تخصیص کرنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں تخصیص؟ لأنہما، اس لیے کہ دونوں کے دونوں جو عام ہے، لیسا بمخصوصین، یہ دونوں مخصوص نہیں ہے، ان میں تخصیص نہیں کی گئی. شارح کہتے ہیں ماتن کے متن لام تعلیل، یہ علت بیان کر رہے ہیں لقولہ لا یجوز، اس کے قول لا یجوز کے لیے تعلیل ہے. اے لأن ہذین العامین، یہ جو دو عام ہے، لیسا بمخصوصین اولاً یہ دونوں مخصوص ہی نہیں ہے، کما زعمتم، جیسے کہ تم لوگوں نے مخصوص ہونے کا گمان کیا. حتی یخص ثانیاً، تاکہ ثانیاً اس میں تخصیص ہو، بالقیاس و خبر الواحد، قیاس اور خبر واحد سے. لأن الناسی لیس بداخل فی قولہ تعالی، اس لیے کہ جو ناسی ہے وہ اللہ کے فرمان مما لم یذکر اسم اللہ میں داخل ہی نہیں ہے، اصلاً بالکل ہی. اذ ہوا فی معنی الذاکر، اس لیے کہ بھولنے والا ناسی جو ہے وہ ذکر کرنے والے کے معنی میں ہے. فلم یخص من الآیت، اس لیے آیت سے اس کو خاص نہیں کیا گیا. حتی یقاس العامد ہو، تاکہ قصدن چھوڑنے والے کو اس پر قیاس کیا جائے. وَقَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ، اسی طرح وہ شخص کہ جس پر طرف میں قصاص ہو، اعضاء میں، لم یخص من الآمن، اس کو آمن سے خاص نہیں کیا گیا. اذ المراد بالآمن، اس لیے کہ آمن سے مراد ہے آمن الذات، ذات کے اعتبار سے آمن مراد ہے. والاطراف، اور جو اطراف ہے، کأنہا لیست من الذات، گویا کہ یہ ذات میں سے نہیں، بل من المال، بلکہ مال میں سے ہے. وَكَذَا الْقَاتِلُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ، اسی طرح بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد قتل کرنے والا، وہ بھی اسی طرح ہے، خاص نہیں کیا گیا، داخل ہی نہیں ہے. اذ معنی قولہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کا معنی ہے من دخلہ بعد ما صار مباح الدم، جو داخل ہو گیا ہو مباح الدم ہو جانے کے بعد. مباح الدم ہوگا بردت، مرتد ہونے کی وجہ سے، او زنن، یا زنا کی وجہ سے، او قصاص، یا قصاص کی وجہ سے. لا انہ باشر هذه الامور بعد الدخول، نہ کہ وہ شخص کہ جس نے ان کاموں کا ارتکاب کیا ہو داخل ہونے کے بعد. فهو خارج عن مضمون الآیہ، اس لیے ایسے افراد، ایسا فرد یہ آیت کے مضمون سے خارج ہے. لا انہ مخصوص منہا، نہ کہ اس آیت سے ان کو خاص کیا گیا ہے. لا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، ان ضمیر دخلہ کی جو ضمیر ہے راجع، یہ لوٹ رہی ہے الی البیت، بیت کی طرف. والمقصود بیان آمن الحرم، اور اس مسئلے کی مقصود جو ہے وہ تو حرم کا آمن ہونا بیان کرنا ہے. شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے. لأننا نقول، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے ان حکمہما واحد، ان دونوں کا حکم ایک ہے. بدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا کی دلیل کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا. یہ دو عام ہو گئے، عام غیر مخصوص منہ البعض. آگے ذکر کریں گے عام مخصوص منہ البعض، مسائل فقہیہ کے ساتھ ذکر کریں گے. بڑی طویل گفتگو ہے اور پیچیدہ ہے.